السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے جن صحابہ کے بارے میں، ان کا نام ہے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ایک قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے صحابہ تھے، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹرائب کے جو ہے وہ سردار تھے، اور بہت ہی بڑے جو ہے یہ لیڈر بھی تھے قریش کے۔ ٹھیک ہے، حضرت طفیل جو ہے عرب کے ان قابل ذکر اشراف میں سے تھے، جو بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اتنی زیادہ مہمانداری وغیرہ ہر وقت رہتی تھی کہ ان کے چولہوں پہ ہر وقت دیگیں چڑھی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت ہی پاورفل پرسن تھے، شاعر تھے، ذہین تھے، اور لوگوں پہ بڑا گہرا جو ہے نا وہ اثر ڈالا کرتے تھے اپنی شاعری سے، اپنی بات چیت سے، اور اپنی ذہانت سے۔ اور عرب میں اس زمانے میں جو ہے نا بہت بڑی بڑی گیدرنگز ہوا کرتی تھی، جس میں ایک بہت ہی مشہور گیدرنگ جو ہے جس کا نام اوکاس کا میلہ تھا، وہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوا کرتی تھی۔ وہاں مختلف علاقوں سے جو ہے وہ شاعر وغیرہ بھی آتے تھے، اس میں حضرت طفیل جو تھے وہ بھی اپنی جو ہے وہ پوئٹری وغیرہ جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ سو ہی واز بیسیکلی ویری ویل نون چیف آف دا عرب امپورٹنٹ ٹرائب۔ اب ہجرت سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے کیا حالات تھے۔ جو فارغ ترین قریش کے بڑے بڑے سردار وغیرہ وغیرہ تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو جاہلیت کے طریقے پہ اس دور میں جو ہے وہ حج وغیرہ ہوا کرتا تھا، اور جو لوگ آتے تھے اپنے بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، ان کے گرد طواف کرتے تھے۔ تو یہ جو بڑے بڑے سرداران تھے قریش کے، یہ کیا کرتے تھے، ان پہ نظر رکھتے تھے۔ اور جو ہے نظر کیوں رکھتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہیں یہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنے، ان سے ان کی بات چیت نہ ہو جائے۔ اور یہ بڑے بڑے سردار جو تھے نا ہر وقت پہلے کوشش کرتے تھے کہ ہم باہر سے آنے والے لوگ جو حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو ہم گھیر لیں، اور ہم ان سے بات چیت کر لیں، اور ان سرداروں کے ہم کان بھر دیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی طور سے ان کی ملاقات وغیرہ نہ ہو سکے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ جو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ جو ہے وہ بتاتے ہیں اپنی اسلام لانے کا واقعہ، یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں آیا ہوا تھا ایک دفعہ حج کرنے کے ارادے سے، جو ہے میں آیا، اور یہ جو بڑے بڑے قریش مکہ کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، انہوں نے زبردست قسم کا جو ہے مجھے ریسپشن دیا، بڑا زبردست جو ہے وہ میرا استقبال کیا۔ اور جو ہے میرا استقبال انہوں نے اتنا اچھا کیا کہ میں بڑا ان سے جو ہے نا وہ متاثر ہوا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ مجھے گھیرا اور مجھے کہا دیکھو طفیل، تمہیں پتا ہے تم اتنے زبردست قسم کے سردار ہو، اتنے زبردست قبیلے کے لیڈر ہو اور قبیلے کے چیف ہو، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ نا ایک شخص ایسا آیا ہوا ہے جو لوگوں کے گھروں میں نا آپس میں تفرقہ کرا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نا خاندانوں میں نا لڑائیاں کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا قبیلہ دوس کے حضرت طفیل سے کہتے ہیں کہ آپ کا تو زبردست قسم کا قبیلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ تو پتہ نہیں کس قسم کے جادوگر ہیں، اور ان کے جادو کا جو اثر ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں نا تقسیم ہو جاتی ہے۔ یعنی انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتے ہیں، بھائی کو بہن سے الگ کر دیتے ہیں، بیوی کو میاں سے، میاں کو بیوی سے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں جو ہے وہ اس طرح کا تفرقہ ہے۔ جسٹ گیو می 1 منٹ۔
है वो इनको कहा कि जो है ना ये मियाँ बीवी के बीच में जो है वो फर्क डलवा देते हैं, और जो है ना खानदान को एक दूसरे से लड़ा देते हैं। तो इनकी जो है ना वो बातचीत में कुछ इस किस्म का जो है वो असर है। ये बाप को बेटे से अलग कर देते हैं और फैमिलीज को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो हम जो है वो तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहे हैं, और हम तुम्हें पहले से बता रहे हैं। उसके बाद नहीं कहना कि हमने तुम्हें जो है वो बताया नहीं। और तुम जो है ना हरगिज भी इनके करीब नहीं जाना, इनसे बात नहीं करना, इनकी बातों में जो है ना बड़ा गहरा जादुई किस्म का असर है। तो तुम्हारा तो बड़ा बहुत बड़ा कबीला है, तो तुम्हारा कबीला बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो वो मुसलसल जो है वो इस तरह कह के उनके कान भरते रहे, इनको बोलते रहे। तो यहाँ तक कि हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो कहते हैं कि मैं इतना घबरा गया था, मैं इतना खौफजदा हो गया था इनकी ये सारी कहानियां और ये बातें सुन के, कि मैंने तो दिल में ये तहिया कर लिया था कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा, इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा, इनके बिल्कुल करीब नहीं जाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा ना। तो अब क्या होता है, अब जब वो तवाफ करने जाते हैं तो उन्होंने वो जो इनका तवाफ था, इनका हज का तरीका था बुतों वगैरह की पूजा वगैरह का, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोनों कानों में ना बहुत बहुत सारी रुइयां ठूस ली, जिसको पुरसुफ कहते हैं, पुरसुफ, ठीक है। वो अपने कानों को उन्होंने रुइयां ठूस ठूस के जो है वो पूरी तरह से बंद कर लिया, कि ताकि मेरी कान में कोई आवाज ना चली जाए। अब क्या हुआ कि जब ये वहां जो है अपने बुतों वगैरह की पूजा वगैरह कर रहे थे, वहां पे खड़े थे, उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने काबा के पास खड़े थे और नमाज वगैरह जो है वो पढ़ रहे थे। तो क्या हुआ कि पहली चीज तो उन्होंने ये नोटिस की कि इनका जो इबादत का तरीका है ये हमसे बड़ा मुख्तलिफ सा है। तो उन्होंने गौर से देखा, उन्होंने कहा ये तो बड़ा फर्क है हमारे और इनके इबादत के तरीके में, मगर उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत का तरीका पसंद आया। फिर जो है वो क्या हुआ कि इनके कान तो बंद थे, लेकिन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से और तिलावत से इनको ऐसा कुछ एहसास इनके अंदर डेवलप हुआ। वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत देनी हो तो फिर जरिए और वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। तो बस ये मुतासिर हुए और आहिस्ता आहिस्ता ना चाहते हुए भी इनके करीब से करीब तक चले गए। और जब ये थोड़े करीब हुए तो अब क्योंकि इनके कानों में रुई थी, उसके बावजूद भी इनके कानों के अंदर कुछ ना कुछ आवाज जो थी वो चली गई। तो हजरत तुफैल ने सोचा कि मैं जो है ना वो, मैं तो एक समझदार किस्म का सरदार हूँ, मुझे अच्छे बुरे की तमीज है। और जो है अगर मेरे कानों में आवाज चली भी जाए तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हक है क्या बातिल है, मुझे तो सब कुछ पता है। मैं तो समझदार किस्म का हूँ और मैं तो इतना बड़ा सरदार हूँ। अगर मैंने कुछ सुन भी लिया तो क्या हुआ, अगर तो मुझे इनकी बात ठीक लगी तो सही है, अगर तो ठीक नहीं लगी मैं इसको नहीं मानूंगा, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने दोनों कानों से रुइयां हटा दी। अब जो है वो इन्होंने कुरान पाक की तिलावत को सुना, और सुनकर इनके ऊपर ऐसा असर हुआ, इनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि हजरत तुफैल खुद को रोक ही ना सके। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत वगैरह नमाज से फारिग होके अपने घर जाने लगे, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 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 इनके घर तक चले गए। हजरत तुफैल ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। अब यहाँ पे ना दो रिवायतें आती हैं, ठीक है। एक रिवायत ये आती है कि उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, तो उन्होंने कहा कि आप वही हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इस बात पे मुस्कुराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हाँ मैं वही हूँ। और दूसरी रिवायत पर ये आता है कि ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम के लोगों ने मुझे आपसे दूर रहने का कहा है और आपके बारे में ये बोला है, फला फला बोला है, यूं यूं बोला है। तो हजरत तुफैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारी बातें बताते हैं और कहते हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके पास ऐसा क्या है, आप ऐसी क्या दावत दे रहे हैं और आप वहां काबा के पास क्या पढ़ रहे थे, क्या तिलावत कर रहे थे। इस तरह से इनसे सवालात करते हैं, ठीक है। अब अल्लाह नोज बेटर कि इन दोनों में से कौन सी वाली रिवायत सही है, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दीन की दावत दी, इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम की बातें बताई और सारा कुछ इनको बताया। और फिर साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर्य इखलास और सूर्य फलक जो है वो इनको पढ़कर सुनाई। अब आप लोगों को पता है कि जो सूर्य फलक है और सूर्य नास है और सूर्य इखलास है, इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है जो है जादू टोने वगैरह के साथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दोनों सूरतें इनको सुनाई
تو حضرت طفیل نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا۔ تو ہوا کیا کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ جذبات میں آ کے وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور کلمہ شہادت جو ہے پڑھتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ خود تو اسلام لے آئے، لیکن کیونکہ وہ ایک بہت ہی بڑے قبیلے کے سردار تھے، اب ان کو واپس اپنے قبیلے کی طرف جانا تھا، وہاں جا کے اپنے لوگوں کو دعوت دینی تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے جاتے وقت ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے جو ہے وہ کوئی ایسی نشانی مل جائے کہ میں لوگوں کو اس بات پہ راضی کر سکوں، انہیں منا سکوں صحیح راستے کی طرف، صحیح دین کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی، اللہم اجعل آیا، اے اللہ ان کو کوئی نشانی عطا فرما۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک جگہ تھوڑی سی اونچائی پر ان کے قبیلے کے قریب جو ہے یہ پہنچے، تو کیا ہوا کہ ایک نور جیسا تھا جو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو علاقے والے تھے، تو ادھر جو ہے جیسے ہی ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور جیسا روشنی سی چمکنے لگی نا، ایک دم روشنی سی بن گئی۔ اچھا یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں ذنور کہا جاتا ہے، دا پوزیسر آف لائٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہ جو ہے وہ ملی تھی، کہ ان کی آنکھوں کے بیچ میں ایک عجیب سی جو ہے وہ چمکتا ہوا سا جو ہے وہ ایک نشان آ گیا، ایک روشنی سی آ گئی۔ تو حضرت طفیل نے جو ہے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو میرے لوگ ہیں یہ تو بت پرست ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ یہ چونکہ میرے چہرے کے بیچ میں روشنی آئی ہے تو یہ بتوں کی نافرمانی کی وجہ سے آئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بڑی شدت سے یہ دعا کی، یا اللہ اس کو تو منتقل کر دے، یہ جو نور ہے اس کو کسی دوسری جگہ پہ منتقل کر دے۔ تو ہوا کیا کہ وہ جو نور ان کی آنکھوں کے درمیان تھا، ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول کی، اور ان کا جو عصا تھا، جو اسٹک تھی جس کو پکڑ کر یہ چلتے تھے، اس کے بالکل ٹاپ پہ اوپر جو ہے وہ نور منتقل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں پہاڑ کی طرف، پہاڑ کو اتر کے، اور ان کا جو عصا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تیز ترین جو ہے وہ روشنی چمک رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہی اسٹک لے کے اپنے گھر جاتے ہیں جس پہ خوب روشنی آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے والد صاحب ان کی طرف آتے ہیں، تو حضرت طفیل نے جیسے ہی اپنے والد کو اپنی طرف آ کے دیکھا تو نہ ان سے انہوں نے ڈائریکٹ دو ٹوک انداز میں ایک بات کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ میں سے نہیں ہوں اور آپ مجھ میں سے نہیں ہیں۔ تو ان کے والد کہتے ہیں کیوں، ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں جو ہے نا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے میں نے دین کو ایکسپٹ کر لیا ہے، میں ان پہ ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس جو جو آپ کا دین پھر وہی میرا دین، اور وہ ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو ان کی وائف ہوتی ہیں یہ ان کو بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو تعلق ہے نا وہ اب ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا نا۔ تو وہ کہتی کیوں بھائی، کیوں ایسا کیا ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ایسا یہ ہو گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں نے ان کا دین جو ہے وہ مان لیا ہے۔ تو وہ اپنی وائف کو کہتے ہیں اب آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں، آپ جا کے غسل کر کر آئیں، اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے اس دین کو قبول کریں، تب آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہے گا۔ تو جو ان کی وائف ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا سا جو ہے نا وہ کوئی قبیلے کا ایک بڑا سا چشمہ تھا، زور شورا کے نام سے، وہاں پہ جو ہے نا یہ لوگوں کو کی نظروں سے چھپ کے جو ہے وہ جاؤ پاک و صاف ہو، غسل کر کے آؤ اس چشمے کے پانی سے، وہ یہ کہتی ہیں۔ تو جو ان کی بیگم ہوتی ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ اچھا اس چشمے کے اوپر ان پہاڑوں پہ جو ہے نا ان کا زو شورا نام کا ایک بہت بڑا بت بھی تھا۔ تو ان کی وائف کہتی ہے کیا ہوا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں نے زو شورا کے خلاف کوئی جو ہے نافرمانی کر دی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، زو شورا تو جائے بھاڑ میں میری طرف سے، تو تم بس غسل کر کے آؤ اور تمہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو ہے وہ ان کی وائف جو ہوتی ہیں وہ بھی ایمان لے آتی ہیں، ان کی والدہ بھی ایمان لے آتی ہیں، اور ان کا جو پورا مسلمان گھرانہ ہو جاتا ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے پوری فیملی جو ہوتی ہے ان کی وہ مسلمان ہو جاتی ہے، سارے کے سارے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت فیل ہوتے ہیں الحمدللہ ان کا تو بڑا زبردست کام ہو گیا کہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب ان کا کام یہ تھا کہ اب میں جا کے جو ہے وہ اپنے قبیلے کو دعوت دوں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں جاؤں گا اپنے قبیلے کو دعوت دوں گا اور وہ بھی جو ہے وہ فوراً مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں،
تو ایک شخص بھی اسلام قبول نہیں کرتا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مٹھی بھر لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سوائے ایک شخص کے کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرتا، اور وہ سب کے سب ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، ان کی نفی کرتے ہیں۔ اب کیا آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ یہ جو قبیلہ دوست تھا، اس میں سے کون وہ شخص تھے، وہ واحد شخص جو روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کی دعوت اسلام سے مسلمان ہو گئے تھے؟ تو آپ لوگ مجھے ضرور یہ بات کمنٹس میں بتائیے گا، جس کو پہلے خیال آ جائے، جس کو یہ پتا ہو، کوئی علم کا شاگرد ہو، کوئی احادیث وغیرہ پڑھتا ہو، کوئی اصحاب کے قصے پڑھتا ہو، تو مجھے آپ ضرور کمنٹ میں یہاں پہ بتائیے گا، جس کے ذہن میں وہ نام پہلے آ جائے، ٹھیک ہے؟ خیر، پھر کیا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ واحد شخص جو ان کی دعوت اسلام سے ایمان لے کر آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ، وہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ واحد انسان تھے جو اسلام لے کر آئے تھے حضرت طفیل کے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ قبیلہ دوست کے جو لوگ تھے اسلام سے بالکل مخالف تھے، اور جو ہے انہوں نے اپنے سردار کی نفی کر دی تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر اسلام کے ساتھ ہم جڑیں گے تو جو مورل ریلیٹڈ امپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے نا ایک شخص تھا غفار، حضرت ابو ذر غفاری، جو کہ ان کا قبیلہ تھا نا، ان کے لوگوں کی کیا عادت تھی کہ یہ ہائی وے رابرز تھے، یعنی یہ نا جو قبیلے گزرا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ راستے میں ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ لوٹا ماری کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو قبیلہ دوس والے تھے نا، یہ جو ہے نا یہ سود کھانے میں، اور جو ہے نا وہ عیش و عشرت میں، پارٹیاں کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس میں جو ہے نا یہ لوگ قبیلے والے بڑے انوالو تھے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی دین کو قبول کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کی ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، مورل ویلیوز ہوتی ہیں، واٹ از رائٹ واٹ از رانگ، وہ سب ہمیں ساتھ میں ان کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان پہ نہ ہی صرف قبول کرنا پڑتا ہے، ہمیں عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب جب دعوت دی جاتی ہے تو اس کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، یہ جو چیزیں لوگوں کو چھوڑنی پڑتی ہیں نا، یہ لوگوں کو بڑی بھاری پڑتی ہیں، اور آج کل بھی آپ دیکھیں کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اسلام کے بارے میں جانیں گے ہی نہیں، ہمیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں کرنا ہی نہیں پڑے گا، ہمیں عمل ہی نہیں کرنا پڑے گا، جیسا جو چل رہا ہے ویسا چلتا چلتا رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ یہ فرض کریں کہ اسلام میں گانا سننا وغیرہ جو ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل سختی سے منع ہے۔ اب اگر مجھے یہ بات پتہ چل جاتی ہے، میں اسلام کو جاننے کی کوشش کروں گی اور مجھے یہ بات پتہ چل جاتی، تو پھر تو مجھے گانے وانے سننا میرا بند ہو جائے گا، مجھے بند کرنا پڑے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں پھر جاننے کی کیا ضرورت ہے، رہنے دو، جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھیں، جانیں گے تو پتہ چلے گا، اور جو غلط ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہ صرف عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا بلکہ اکثر اوقات آپ کو کچھ رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑ جاتی ہیں جب آپ ایک دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ جو آپ کو امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے نا، چیزیں اپنے اوپر لازم کرنی پڑتی ہیں، اس سے لوگ گھبراتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دین پر چلنا ہی نہیں چاہتے، دین کو مانتے نہیں ہیں، یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مان لیتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے۔ اگر چلیں کوئی بات آپ کو نہیں پتا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسے جاننا نہیں، آپ کو اسے جاننا چاہیے، اور آج کل کے دور میں تو یہ بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس 10,000 طرح کے ایسے ذرائع ہیں کہ آپ علم کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جگہوں پہ فری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، اویئرنیس کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اگر ہم جان جائیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، انشاءاللہ آمین۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو حضرت طفیل کے قوم والے ہوتے ہیں، یہ بالکل ہی ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو واحد شخص ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور حضرت طفیل بہت عرصے تک جو ہے وہ کوششیں، انتھک کوششیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک دن حضرت طفیل اور ابو ہریرہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کافی عرصے کے بعد، جب وہ کوشش کر کر کے ان کو لگتا ہے کہ میری جو قوم ہے یہ نہیں مسلمان ہوگی، نہیں ایمان لائے گی، تو وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کو سارا ماجرا بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کیونکہ پوچھتے ہیں کیا ہوا کہ آپ کے قبیلے میں کیا سچویشن ہے، تو حضرت فیل فرماتے ہیں کہ ان کے جو دل ہے نا، میرے قبیلے والوں کے جو دل ہے نا، ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پردے ہیں نا
اس کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہٹیں گے یا وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ نہیں لائیں گے اسلام میں جو ہے نا، نہیں لائیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت طفیل جو ہے نا وہ بالکل اپنے قبیلے سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میری قوم کے اندر جو ہے نا کوئی اچھائی باقی نہیں ہے، اور وہ ہرگز بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے ہاتھ اٹھائے، تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت طفیل جو ہوتے ہیں نا وہ کیونکہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور اب تو میرا قبیلہ گیا بس، یعنی یہ میرے قبیلے کو کوئی بددعا دے دیں گے، یا ان کے دماغ میں اس طرح کی بات آ رہی ہوتی ہے کہ بس اب تو میرا قبیلہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اور اب یہ کوئی جو ہے نا بددعا کریں گے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے، وہ یہ دونوں ابھی اسی ٹینشن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں اللہم اہدی دوسان۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا 3 بار جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور پھر جو ہے قبیلہ دوست کو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت جو ہے وہ عطا فرما۔ دعا سامنے اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، اللہم اہدو دوسن وآتبہم، یہ انہوں نے دعا فرمائی 3 دفعہ۔ اور پھر جو ہے وہ رحمت للعالمین تھے، اور بددعا کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہوں نے بددعا دی بلکہ انہوں نے الٹا ان کو دعا دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرنے کے بعد حضرت طفیل کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ جاؤ اب اپنے لوگوں میں واپس جاؤ، ان کو دعوت دو، اور بہت ہی رحم دلی سے دینا، پیار سے دینا، نرمی سے کام لینا، اپنے عہدے کو استعمال نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم دعوت دیتے ہوئے بولو میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں، میں جو حکم دے رہا ہوں تمہیں یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بلکہ بڑی نرمی سے، پیار سے، محبت سے جو ہے وہ اپنے قبیلے کو جا کے دعوت دیں، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ روایت کیا تھا اس احادیث کو جو میں نے ابھی آپ کو جس کا مفہوم بتایا ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک gives through gentleness what he cannot give through harshness، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے انسان کو بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے بہت نرمی کے معاملات رکھے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جس کو دین کی تھوڑی سی کوئی بات معلوم ہوتی ہے، یا دین کی طرف تھوڑا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قدم اٹھا لیتے ہیں، یا جو ہے وہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ ریزلٹ، فوری طور پہ ہو جائے، بس فٹافٹ ہو جائے۔ تو جو ہے اگریسو نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ پیار کے ساتھ دین کی دعوت آرام آرام سے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نرمی بہت پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو یہی کہا کہ دعویٰ کا کام کریں مگر بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ کریں۔ اب یہ جو دعا تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کوئی ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں نہیں پوری ہوئی، بلکہ اس دعا نے عمل میں آنے میں ایئرز لے لیے، سالوں 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 لے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، اس نے کیونکہ سالوں لیے، تو اب اس درمیان میں آپ دیکھیں کہ غزوہ جو ہے غزوہ جو ہے وہ احد ہو گئی، ٹھیک ہے، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ بدر گزر گیا، غزوہ خندق گزر گیا، یہ سارا عرصہ حضرت طفیل جو ہیں وہ نرمی سے اپنی قوم کو بلاتے رہے بلاتے رہے، اور خندق کے بعد جا کر حضرت طفیل بن عمر جو تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 80 سے 90 جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ بڑے پروسیشن جو کہتے ہیں نا، آپ ایک بارات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں مسلمان ہو کے، اور وہ پھر وہیں مدینہ منورہ میں سیٹل ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو 80 سے 90 فیملیز ہے نا، اٹس اے بگ نمبر، کیونکہ اس ٹائم میں فیملیز بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ تو اب یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کے آئے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا جو سالوں میں رنگ لایا تھا، اور پھر یہ فیملیز آ کے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں سیٹل ڈاؤن ہو گئی۔ تو یہ جو دعوت کا کام ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، آرام آرام سے اثر کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو ہے حضرت طفیل جو ہیں، ان کے ساتھ یہ جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اپنا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں آ کے۔ اور پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ ایک چیز یاد آتی ہے، ان کو یہ یاد آتا ہے کہ جو میرا جو پرانا وقت تھا نا، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک شخص تھا عمر ابن حمامہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص تھا نا، اس کے پاس میں اکثر جایا کرتا تھا، تو وہ مجھے جو ہے نا وہ بت دکھایا کرتا تھا، اور حضرت طفیل کہتے ہیں میں اس بت سے نا بہت زیادہ ڈرتا تھا، اور اس بت کا نام جو ہے نا وہ ذوالکفین تھا، ذوالکفین۔
तो वो कहते हैं मैं इससे बड़ा जो है ना वो डरता था, ये शख्स मुझे डराया करता था। तो मैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप मुझे इजाजत दे दे, मैं जाके ना इसका खात्मा कर दूं, मैं इसको मिटा के आ जाऊं। तो एक रिवायत में आता है कि असल में जो है ये जो बुत था, ये लोगों का बहुत ही बड़ा, इन लोगों का बहुत ही बड़ा बुत था जिसका नाम जुल्कफैन था। इट मीन्स टू पाम्स, ठीक है। तो हजरत तुफैल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। तो अब क्या हुआ कि ये जो हजरत तुफैल थे, इन्होंने क्या किया, ये गए और इन्होंने जाके जुल्कफैन को जला दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोगों पे जो है ना वो बड़ा असर हुआ, यानी एक तो उनका बहुत बड़ा बुत था। फिर दूसरा वाला वाकया ये कि उमर बिन हमामा जो इनको डराया करते थे, उन्होंने इस रिवायत को भी खत्म करना था, इसको मिटाना था। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत देने पे ये बात जाते हैं और ये जो इतना बड़ा बुत होता है इसको जलाते हैं। तो जो बहुत से लोग अभी तक मुसलमान वहां नहीं हुए थे, मर्द और औरतें, वो इस मंजर को देखने के लिए वहां पे जमा होते हैं। और उनका ये ख्याल था कि भाई ये इतना बड़ा हमारा बुत है जिसको हम मानते हैं, अगर ये इसको जलाएंगे तो जरूर आसमान से कोई बिजली आएगी और हजरत तुफैल को खत्म कर देगी, या कुछ ना कुछ ऐसा मामला इनके साथ होगा, क्योंकि ये तो हमारे बुत को जला रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब वो बुत को जला रहे थे तो वो साथ साथ, क्योंकि वो तो शायर भी थे, तो वो जो है ना वो साथ साथ कुछ मिसरे भी जो है वो पढ़ते जाते। वो क्या मिसरे हैं मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते थे, ओ जुल्कफैन, आइडल ऑफ द टू palms, आई एम नॉट योर स्लेव और वर्शिपर, आवर ओरिजिन इज ओल्डर देन योर ओरिजिन, एंड आई फिल्ड फायर इन योर हार्ट। यानी कि तुम्हारे सीने में, तुम्हारे दिल में मैंने आग को भर दिया, और जो पूरा का पूरा बुत है उन्होंने उसको जलाकर राख कर दिया। और फिर जब उसको बुत को वो जल गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो जो बाकी बचे कुचे लोग थे वो भी ये देखकर इस्लाम ले आए। और इस बुत को जो है वो जलते हुए सबने देखा, और यहाँ जुल्कफैन का मामला खत्म हो गया। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक जो है हजरत तुफैल इनके साथ साथ रहते हैं, इनके साथ जिहादों में शिरकत करते हैं, ठीक है। फिर जो है फिर एक जंग आती है, बैटल ऑफ यमामा, ठीक है, जंग यमामा, उसके अंदर जो है ये शरीक होते हैं। और जो है ये जो जंग यमामा थी, ये वही जंग थी जिसमें मुसल्लमा कज़्ज़ाब जो था उसके खिलाफ ये जंग हुई थी, ठीक है ना। तो मुसलमान फौजें भेजी गई थी और फिर जो है उसके खिलाफ लड़ाइयाँ हुई थी, और इस जंग में कहते हैं बे इंतहा जो है बहुत ज्यादा जो है वो सहाबा कराम शहीद हो गए थे। इतने ज्यादा कि मुसलमानों को ये खौफ था कि कहीं जो है ये हमसे, जो वही की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा कुरान पाक उतरा है, ये जो है हमसे मिस ना हो जाए। तो इसी जंग के बाद जो है वो कंपाइलेशन ऑफ कुरान जो है उसका काम जो है वो शुरू हुआ था, कुरान को जमा करके एक जिल्द की सूरत में लाने का काम, ठीक है। तो अब ये जो हजरत तुफैल बिन उमर थे रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन्होंने एक ख्वाब देखते हैं कि यमामा के रास्ते में इन्होंने एक ख्वाब देखा। और उन्होंने क्या ख्वाब देखा, उन्होंने ख्वाब देखा कि इनका सर कटा हुआ है, इनके जिस्म से एक परिंदा निकलता है और वो एक औरत के पेट में चला जाता है। अब उन्होंने जो है ना, सहाबा कराम जो थे इनके साथ, उन्होंने उनको ये ख्वाब बताया, और फिर साथ में खुद ही जो है ना वो कहने लगे कि हजरत तुफैल ये कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है इसकी ताबीर ऐसी होगी कि ये जो सर कटा हुआ मैंने देखा है ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जंग में शहीद हो जाऊंगा। और जो परिंदा मेरे मुंह से निकलता हुआ नजर आ रहा है, मेरे जिस्म से निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो मेरी रूह है जो परवास कर गई है। और फिर वो कहते हैं कि वो किसी औरत की जो है वो पेट में चली गई। तो ये जो है ना, इससे मुराद मेरी कब्र है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इस जंग में शहादत नसीब होगी। मगर वो ख्वाब में एक और चीज भी देखते हैं कि ये जो इनका इनका जो बेटा होता है ना, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरा बेटा मेरा पीछा करता है, वो कोशिश करता है, मगर मेरे बेटे के और मेरे दरमियान कोई चीज हायल हो जाती है और वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो ये जो है उन्होंने अपना ख्वाब जंग यमामा पे जाने से पहले असहाब को जो है, जो उनके साथ थे, उनको सुनाया। और खुद ही जो है वो इन्होंने इस ख्वाब की ताबीर भी अखज की। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं, मगर जो मेरा बेटा है, इसका जो दिल है, ये जब ये जानेगा कि इसका बाप जो है इस जंग में शहीद हो जाएगा, जाहिर है एक बेटे के लिए ये बात बर्दाश्त करना जो है, वो उस बाप से जुदाई का सुनना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जंग यमामा में जो जब जंग शुरू होती है ना, तो हजरत तुफैल बिन उमर के जो बेटे थे, इनका नाम भी अमर था, ठीक है, अमर था। तो ये जो है बाप बेटा जंग यमामा में अपने वालिद और ये बेटा साथ साथ जो है लड़ते हैं। और इस दौर में ना ये रिवायत भी थी कि बाप और बेटे या भाई भाई जो थे ना, वो जंग में साथ मिलकर शाना बशाना लड़ा करते थे।
تو اب وہ اپنے پوری جنگ میں نا اپنے والد کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جنگ کا ماحول ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کبھی دوری ہو جاتی ہے، کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ تو جنگ میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ حضرت طفیل تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے بیٹے کو ایسے ہاتھ ہلا کے ویو کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا دور ہو جاتے تھے، پھر لڑائی وغیرہ کرتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد قریب آتے تھے، پھر شانہ بشانہ لڑتے تھے۔ پھر اسی میں جو ہے وہ جنگ کی جو یہ مٹ بھیڑ چل رہی تھی، اس میں جو ہے یہ لوگ آپس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عمر، ان کا جو رائٹ ہینڈ تھا، سیدھا ہاتھ، وہ جو ہے اس جنگ میں پورا کا پورا کٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے یمامہ کے میدان میں۔ تو ان کا جو حضرت طفیل کا خواب تھا وہ یہاں سچا ہو جاتا ہے، ان کو شہادت نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح سے یہ بھی سچا ہوتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ جو ہے وہ اس جنگ میں شہادت ان کو نہیں نصیب ہوتی۔ تو اب جنگ یمامہ میں وہ اپنے والد کو اور اپنے سیدھے کٹے ہوئے ہاتھ کو وہیں پہ چھوڑ کے جو ہے وہ جنگ کے میدان سے واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عمر کی بات کر رہی ہوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت کا زمانہ تھا، اس میں حضرت عمر جو حضرت طفیل کے بیٹے ہیں نا، یہ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور حضرت عمر کے یہاں ایک بہت بڑا دسترخوان وغیرہ لگتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں، حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ سب لوگ مجلس میں موجود ہیں اور کھانے کے لیے سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سب کھانے لگتے ہیں، مگر یہ جو حضرت عمر ہوتے ہیں، حضرت طفیل کے بیٹے، یہ جو ہے وہ نہیں شرکت کر رہے ہوتے۔ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں شرکت کر رہے، آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے، کیا آپ جو ہے وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے کچھ آر محسوس کر رہے ہیں، اس لیے شامل نہیں ہو رہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں اسی لیے شامل نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، محفل میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا جسم کا جو ایک حصہ ہے وہ جو ہے وہ جنت میں پہلے سے موجود ہو، صرف آپ وہ واحد شخص ہیں جس کے جسم کا ایک عضو جو ہے وہ پہلے سے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ تو خدا کی قسم، اگر آپ اپنے اس ہاتھ کے کٹے ہوئے ہونے کے سمیت اس کھانے میں شرکت نہیں کریں گے نا، تو میں بھی نہیں شامل ہوگا۔ تو پھر جو ہے حضرت عمر جب یہ بات سنتے ہیں تو وہ پھر اس میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر حضرت عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسا کہ حضرت طفیل نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کے بیٹے بھی بعد میں جنگ میں شہید ہوں گے، تو ان کے بیٹے بعد میں جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کا واقعہ ہے، اس میں ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ دیکھیں اولاد میں سے کسی نے بھی ایسا کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی احادیث نریٹ نہیں کی، کسی حدیث کے راوی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اتنے لوگ جو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اس میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان سے ہمیں اتنی ساری، مطلب آپ یوں سمجھ لیں ہزاروں کی تعداد میں احادیث جو ہیں ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو قائل کس نے کیا تھا دین قبول کرنے پہ؟ حضرت طفیل نے کیا تھا، ان کے مسلمان ہونے پہ بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی 500، میرے خیال ہزاروں سے بھی زائد احادیث ایسی ہیں جو حضرت ہریرہ سے روایت ہیں، اور حضرت ہریرہ کا نام تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، لیکن یہ جو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا نام جو ہے وہ دیکھیں ہم نے اتنا نہیں سنا۔ اب آپ ان کی کہانی دیکھیں، اب آپ کو آج ان کی کہانی پوری پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح یہ قبیلہ دوس کے تھے، بہت عظیم سردار تھے، کس طرح انہوں نے جو ہے دعوت دین کا کام کیا، اور جو ہے اس وقت صرف ابو ہریرہ وہ واحد شخص تھے جو ان کی کوششوں سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کے کام کو فروغ دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ نہ جو ہے حضرت طفیل نے جو ہے وہ خود راوی ہیں کسی حدیث کے، نہ ان کی اولادوں میں سے کوئی راوی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ روایت کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ جو لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں نا کہ میں دین کا کام کیوں کروں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نہیں کر رہی بیان، یا بیانات میں کیوں بیان کروں آگے بات، بس میں نے سن لیا، مجھے پتا چل گیا، میں سناؤں گی آگے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو دیکھیں، میرا کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ نہیں، ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر آپ کسی ایک شخص کو بھی صحیح راہ پر لانے کی وجہ بن سکتے ہیں تو خدا را بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شخص، صرف وہ ایک شخص جس کو آپ صحیح راستے پہ لا رہے ہیں، وہ آگے سے بہت بڑا ذریعہ بن جائے بہت سارے لوگوں کو دین پہ لانے کا۔ ہو سکتا ہے آگے سے کوئی وہ مدرسہ جو ہے وہ کھول لے، کوئی وہ دین کا دائی کا ایسا کام کر دے آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے، جو ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نہیں جانتے، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ضروری یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں، کتنا نام ہے آپ کا، آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، کتنا اچھا سمجھاتے ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب لوگوں کو لانا، اس مقصد کو پورا کرنا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے لیے کیا۔ اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی تبلیغ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ہم آگے پہنچائیں، آگے لے کے جائیں۔ اگر آپ کے تسلسل سے ایک بھی شخص کا آپ دل بدل دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ آگے وہ شخص جب تک اپنی دنیا میں اس پہ قائم و دائم رہے گا، آپ کو آپ کے حصے کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس کے لیے کوئی دین کا کام ایسا کر دیا جس کو وہ آگے جاری اور ساری رکھے، تو ہر دفعہ جب وہ کام ہوگا یا اس کے تسلسل سے آگے جتنے لوگ اس میں جڑتے جائیں گے، آپ کے حصے کا اجر جو ہے نا وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں، لوگ جو ہیں حضرت طفیل کو نہیں جانتے، مگر لوگ کس کو جانتے ہیں؟ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، کیونکہ بہت سی حدیث کے جو ہے وہ راوی ہیں یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کو بہت لوگ جانتے ہیں، ان کے تسلسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث مبارکہ جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آپ کا نام ہے یا نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتے رہیں، ایک شخص بھی آپ سے متاثر ہو کے اس راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے لیے بڑا اجر ہے، اور وہ اجر آپ کو ملے گا، اس کے تسلسل سے ہونے والے لوگوں کا بھی ملے گا، اور آپ کے حصے کا اجر کہیں نہیں جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری کے معاملات کریں۔ اب مشہور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نیت اور خلوص ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص بھی جو ہے وہ ذریعہ بن جاتا ہے تو بنا لیجئے، خدا را بنا لیجئے۔ آج کل فتنوں کے دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال پہ کام کریں، ہم اپنی آخرت پہ کام کریں، ہم وہ سارے کام کریں جو ہمیں اس دنیا میں جب ہمیں ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تب ہمارے کام آئے۔ تو دین کے کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں جہاں آپ جو حصہ اپنا ادا کر سکتے ہیں ضرور کریں، ضرور کریں، اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔